اس آئین کے موجودگی میں، اس کے خالق کے موجودگی میں بلوچستان پہ وار کیا گیا۔ سردار عطا اللہ خان مینگل کی گورنمنٹ کو 8 مہینے تک نہیں چلنے دیا، اکثر کی اسمبلی میں اکثریت رکھنے کے باوجود۔ اور یہاں بات کی جاتی ہے کہ یہ بلوچستان کے نوجوان کیوں اتنی دور چلے گئے۔ تو اب بھائی ہم سے پوچھے کہ اس 73 آئین کے موجودگی میں سردار عطا اللہ خان کو تو جیل میں بھیج دیا گیا، اس کے بیٹے کو سب سے پہلے اس کے ایک احمد شاہ بلوچ کے ساتھ اغوا کر کے آج تک لاپتہ، جس کی لاش تک نہیں ملی۔ یہ ملک وہ تاریخی پس منظر نہیں رکھتے جو ہزاروں سال پہ محیط ہے۔ یہ نیا ملک ہے، نوزائیدہ ملک ہے۔ اس ملک کا واحد طریقہ چلانے کا آئین اور رول آف لا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آج کے اس واقعے کی نہیں، جو سارے پاکستان کے سطح پہ سیاسی جماعتیں محمد خان اچکزئی صاحب کے دعوت پہ اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے دعوت پہ 2 روزہ کانفرنس اسلام آباد کے اندر رکھی، اور اس لیے کہ اس ملک کے تمام سیاسی جماعتوں کو اور اس ملک کے تمام دانشوروں کو، وکلاء کے نمائندوں کو اور یہاں کے سول سوسائٹی کے نمائندوں کو اکجا کر کے اس وقت جو ملک جس بحران سے دوچار ہے، اس کے حل کے لیے ایک ٹھوس تجاویز مرتب کر سکے۔ لیکن 4 دن سے مسلسل جب ہم محمد خان اچکزئی صاحب کی سربراہی میں ہماری وفد سندھ گئے اور سندھ کی سیاسی جماعتوں اور وہاں کے انٹیلیجنس اشیاء کے ساتھ ملے، وکلاء کے ساتھ ملے، بار سے ملے اور ان کو مدعو کیا جا رہے تھے، تو یہاں پہ جس بھی جگہ پہ بس کرتے تھے، جس حال میں اس پہ سل کر کے اور اس پہ پابندی لگائی جاتی۔ اور آخری بار یہ جگہ این او سی کے ساتھ ملی اور وہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا کل بھی اسی تصور کے آج تو انہوں نے فورس کھڑی کر کے اور راستہ روک دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم بلوچستان کے اپنی پارٹی کی نمائندگی پہ پاکستان بھر کی سیاسی قیادت کے سامنے، دانشوروں کے سامنے وہ بات رکھنا چاہ رہے تھے کہ بلوچستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اور وہاں کے 90% نوجوان جو اس راستے پہ چل پڑے جہاں نہیں جانا چاہیے تھا، وہ اس ریاست کی اس عملیات کے سبب تھا جو گزشتہ 75 سالوں میں روا رکھا گیا ہے۔ کل بڑی اچھی تجاویز آئی، یہاں پہ ہم سن رہے تھے، وہ ہمارے افضل بٹ صاحب تھے جنرلوں کے نمائندگی پہ، وہاں پہ اسدتو نے بات کی، دوسرے سیاسی دانشوروں نے بات کی، بہت ساری چیزوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی آج جو حالت یہ آج بنی ہے، وہ نوجوانوں کے جس ڈگر پہ چل پڑے ہیں، وہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ مسلسل یہ تاریخ کی بنیاد پہ حیدری صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں کہ جب سب سے پہلے اس ملک میں یہ 73 کا آئین بنا، ہماری پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی آج بھی اس احتیاط کا تحفظات کے ساتھ اس لیے ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی یہاں پہ اس ملک میں بڑی جماعتوں کے ساتھ مل کر یہاں پہ اتحادیہ بنی، نتیجے میں وہی کچھ ہوا جو میرے ساتھیوں نے اس کا یہاں پہ ذکر کیا۔ جب اقتدار ملا انہوں نے وہ تمام چیزیں خود پامال کر دی جس کے لیے وہ قوم سے وعدہ کر گئی تھی یا چھوٹے صوبوں سے وعدہ کر گئے تھے۔ 73 کا آئین بنا، اس وقت بھی صفدر عباسی صاحب نے اس طرف اشارہ کیا کہ نیشنل پارٹی جو 2 صوبوں میں اکثریت سے الیکشن جیت چکے تھے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنائی، اور جس آئین پہ بہت سارے نیب کے رہنما، جس میں نواب خیر بخش خان مری صاحب تھے، جس میں جنیفر موسیٰ صاحبہ تھی، ڈاکٹر ہائی بلوچ صاحب تھے، انہوں نے زیادہ اٹانومی کی وجہ سے اس پہ سائن نہیں کیا، لیکن اکثریتی پارٹی نے اس آئین پہ دستخط کیا ایک دستاویز تصور کر کے۔ لیکن سب سے پہلے اس آئین کے موجودگی میں، اس کے خالق کے موجودگی میں بلوچستان پہ وار کیا گیا۔ سردار عطا اللہ خان مینگل کی گورنمنٹ کو 8 مہینے تک نہیں چلنے دیا، اکثر کی اسمبلی میں اکثریت رکھنے کے باوجود اس کی گورنمنٹ کو ختم کر دی گئی، اور اس کی جماعت کے سازش کا کیس لگا کے سپریم کورٹ سے انہوں نے پابندی لگائی، اور ان تمام اکابرین کو
जो नेशनल आवामी पार्टी के कायदीन थे उसको हैदराबाद साजिश केस में पाबंदी सलासल किया गया। आज कई जगहों पे ये बात कहते कि ये क्यों ये इस तरह। कल मुझे यहाँ से जिम्मेदारी दी गई थी इस अलायंस की तरफ से कि आप डॉक्टर बारांग को भी बंदूक करें इसमें। मैंने उससे बात की, उन्होंने अपने साथियों से मशवरा किया और यहाँ बात की जाती है कि ये बलूचिस्तान के नौजवान क्यों इतनी दूर चले गए। तो भाई हमसे पूछे कि इस 73 आइन के मौजूदगी में सरदार अताउल्लाह खान को तो जेल में भेज दिया गया, उसके बेटे को सबसे पहले उसके एक अहमद शाह बलूच के साथ अगवा करके आज तक लापता, जिसकी लाश तक नहीं मिली। यानी ये पाकिस्तान के सतह पे एक सियासी रहनुमा के खानदान के साथ उसका पहला बेटा इस आइन की मौजूदगी में वो इसका शिकार बना और आज तक उसकी लाश नहीं मिली। फिर वो सिलसिला चल पड़ा, आज हजारों की तादाद में नौजवान लापता है। और हमने हमेशा ये बात कही, जिस तरह सफदर अब्बासी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मैं हमेशा फेडरेशन के तरफदार रहा हूँ जो सियासी तजर्बे में। लेकिन वो कहते हैं कि सिंध में इस तरह के हालात, आज जब सिंध के वसाइल के इसके पानी को भी वो कब्जा करके ले जाएंगे तो सिंध के लोग क्या करें। तो सिंध के यानी खुदकशी या मरने से, भूख से मरने से, तो वो कहते हैं इस तरह के वह आवाजें उठनी शुरू हो गई। जो हम कभी उस तरफ नहीं गए, शायद ही खूब सारी उस तरफ चले गए जिस तरह बलूचिस्तान के नौजवान चले गए। आज भी मैं कहता हूं कि हम तो ये सारा दास्तान हम ये एस्टेब्लिशमेंट के ये तमाम अमलियात को हम ये सियासी जमातों, दानश्वरों और इस मुल्क के वकरा के सामने रखना चाह रहे थे। लेकिन हम समझते हैं कि 73-71 के हालात के बाद जो सूरत हाल बनी, जिसकी गलतियां थी, एस्टेब्लिशमेंट ने जो किया आज भी उससे सबक नहीं सीखा। ये अमल आप देख रहे हैं कि आज इस जमहूरी एक मजलिस पे, जहाँ पे वो सियासी अकबरीन ने, यहाँ मुल्क के दानशूरों ने बैठ के यहाँ पे एक लायमल तय करना था कि इस मुल्क को इस बोरा से किस तरह निकाला जाए, उसको भी इस तरह पाबंदी लगा के आपने किसको एक मैसेज दिया। वो कहते वो हमें आज थाना देते, वो कहते सरदार अख्तर मेंगल ने क्यों पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया। वो सरदार अख्तर मेंगल इस वक्त दो मौजू पे लड़ रहे हैं। एक बात वो ये है कि इस मुल्क के सियासी जमातों को ये बराबर कराने जा रहे थे कि खुदारा ये मुल्क ये रूल ऑफ लॉ के बगैर नहीं चल सकता। ये मुल्क वो तारीखी पस मंजर नहीं रखते जो हजारों साल पे मुहित है। ये नया मुल्क है, नौज़ायदा मुल्क है। इस मुल्क का वाहिद तरीका चलाने का आइन और रूल ऑफ लॉ है, जहाँ तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स को अपने वसाइल पे इख्तियार होगा तो फिर ये मुल्क चलेगा, वरना ये मुल्क नहीं चल सकता। आज वो इस स्टेज पे वही सरदार अख्तर मेंगल जो यहाँ पे इस असेंबली में उसको बोलने की इजाजत ना हो, तो वो कहते हैं मैं तो उस 90% नौजवानों को किस तरह मुतमईन कर सकता हूँ। वो कहते हैं आपने अपने भाई को जो लापता है उसकी लाश अब तक इस आइन की रूह से आपने उसका की निशानदेही हुई आपके सामने। बलूचिस्तान के वसाइल 50 से, यानी ये बात अगर करे 50 से बलूचिस्तान से गैस निकली, सुई से जहां से गैस निकली वहां पे आज भी ये गैस आखिरी इख्तिताम पे है, उसका डिपॉजिट खत्म हो रही है। लेकिन आज भी सुई में डरमुक्टी में हाजिरी साहब बैठे हुए वहां के खवातीन लकड़ियां इकट्ठी करके खाना पकाती है। बलूचिस्तान के संदक चला गया, उसमें हम नुकसान में जितनी भी हमने सिक्योरिटी के बद में खर्च किया उतना हमें हिस्सा नहीं मिला है आज तक, सोने के कारण में। और आज रिकॉर्ड के साथ जो कुछ हुआ, और साथ भी आपके ये तमाम सियासी जमातों की जहां मरकजी हुकूमत रही है कि इसके मौजूदगी में सीफे कहते हैं गेम चेंजिंग है सारे रीजन में, सारे खिते में। लेकिन आज तक एक भी किलोमीटर की बुनियाद पे वहां पे आपका इसी सीफे की वजह से सारे पाकिस्तान में हाईवेज बने, मोटरवेज बने। बलूचिस्तान में 1 किलोमीटर भी नहीं दिखा सकते, बल्कि इस मुल्क के वो सियासतदान जो एक ज़माने में अपने को फख्र महसूस करते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का मुखालिफ हूँ। हमारी सियासी कायदीन ने यहाँ तशरीफ फरमाया है कि इन तमाम सिवाय हमारी पार्टी के हमारी जुमात के, पता नहीं लियाकत बलोच साहब थे यानी हैदरी साहब की पार्टी थी, जनाब महमूद खान साहब थे, तमाम सियासी पार्टी के अकाबरी के सामने मियां नवाज शरीफ ने जोक के ऊपर
ایک مغربی روٹ کے نام سے ایک افتتاح کیا جو آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا، جو سارے بلوچستان کو گوادر تک کو کنیکٹ کرنا چاہ رہا تھا، آج تک اس کا پتہ نہیں چلا کہ یعنی اتنی کل جو یہاں پہ اس کانفرنس میں بات ہوئی، میں تو یہی کہتا ہوں کہ آج سیاسی جماعتیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو تو سبق سیکھنی ہی نہیں ہے۔ آج ایک جرنل آ جاتے ہیں 3 سال کے بعد وہ ریٹائر ہو کے چلا جاتا ہے، لیکن ہمیں گلہ جو ہے اس ملک کی وہ سیاسی جماعتوں سے ہے جو اپوزیشن میں ہو، وہ ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، قومی حقوق دینے کی بات کرتے ہیں اور فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ جب اقتدار اس کو ملتی ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ آج مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی شکل میں جو 70s میں بلوچستان کے ساتھ ہوا، وہی سب کچھ آج یہی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی وجہ سے بلوچستان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بلوچستان کے تمام وہ لوگ، یعنی پہلے تو نوجوانوں کی ایک تسلی تھی کہ یہاں پہ ایک عدلیہ موجود تھی، کامران صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، یہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب بیٹھے ہوئے، ہم بھی چھوٹے موٹے وکیل، جب کسی کو لاپتہ کیا جاتا تو ہم جا کے عدالت کے دروازے کو کھٹکھاتے تھے، وہاں جا کے یہ جو آج بچیا ہے، یہ مارنگ اور یہ سمیع الدین، ان دونوں کے والد جو ہے وہ یہ اٹھائے گئے۔ ایک ہی تلاش مل گئی مارنگ کے، جو میں اس کا وکیل تھا، جب چودھری افتخار صاحب وہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، ہم پیش ہوتے تھے، یہ بچیاں تھی وہاں پیش ہونے کے لیے آتی تھی۔ یہ سمیع الدین کا ڈاکٹر دین محمد صاحب، آج تک اس کا لاش تک نہیں ملا۔ تو وہ کہتا ہے یہ تمام پریکٹس کے باوجود ہمیں جو کچھ ملا، اور ہم پھر بھی آئین کی بات کرتے ہیں، لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاسی وہ جو باتیں جو سہولتکار بنے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ہمیں گلہ جو ہے ان پارٹی سے ہے، اور عوام کو یہی بتانے جا رہے تھے کہ اس کانفرنس کے ذریعے کہ اصل میں یہ جو جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، صرف ہم اس پہلے جو شروع میں نے کہا کہ آج ہم تحفظات کے ساتھ اس الائنس کے ساتھ اس لیے تھے کہ ہمیں اس وقت جو تحریک انصاف کے سربراہ ہے عمران خان صاحب کے اس بیانے سے ہمیں اتفاق ہے کہ آج بھی وہ کمپرومائز کرنے جا سکتا تھا، دوسری پارٹیوں کی طرح وہ کمپرومائز کر سکتے تھے۔ وہ اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کے باوجود آج بھی وہ اس بیانے کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں کہ تمام اداروں کو اپنے ڈومین میں جانا پڑے گا، بشمول فوج کے۔ جب تک اس ملک کا واحد علاج یہی ہے کہ اس ملک کا فوج بھی اپنے ڈومین میں نہیں جائیں گے، اپنے ادارے تک محدود نہیں رہیں گے، اس ملک کا کوئی بھی والی وارث نہیں رہے گا، نہ کوئی مستقبل ہوگا۔ یہ ہم کلیئر کی اس بات پہ کل یہاں پہ صحافیوں نے بھی بات کی، وہاں دانشوروں نے بات کی، ہماری پارٹی اس بات سے متفق ہے کہ سیاسی جماعتوں نے واقعی اگر اس ملک کو چلانا ہے آئین اور رول آف لا کے تحت، سب سے پہلے اس ملک کے اس ادارے کو اپنے ادارے تک محدود کرنا پڑے گا۔ ان باتوں کے ساتھ ہمارے بہت سارے اکابرین یہاں تشریف فرما ہے، بات کریں گے۔ میں اپنی پارٹی کی طرف سے گورنمنٹ وقت کا یہ اس آج کے یہ جو پابندی اس حال پہ لگائی، اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے بڑی کوشش کی، لوگوں کو جیلوں میں ڈالے گئے، اس کے پارٹیوں کو پہ پابندی لگائی گئی، لیکن سیاست ختم نہیں کی۔ اس کی شکل آج جو میں نے شروع میں کہا کہ اس عمل سے انہوں نے اس انتہا پسند قوتوں کو آج یہ میسج دیا جو آئین کی بات کرتے ہیں، یہ ہے آئین پاکستان، جو ایک جمہوری عمل کے لیے بیٹھنے کی بات تک اس کو نہیں چھوڑتے۔ تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی اس ملک کے اوپر حکمران ہے، وہ دراصل خود اس کے پیچھے ہے کہ اس ریاست کو انہوں نے اس طرح چلنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ آپ سب کا شکریہ۔